الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے ارواح ایک دوسرے سے کس طریقے سے ملاقات کرتی ہیں اور کس طریقے سے اہل ایمان کی روح مؤمنین کی روحیں دیکھ کر کے آپس میں فرحت و سرور کا اظہار کرتی ہیں، اس کے سلسلے میں چند احادیث کریمہ ہم نے پہلے سماعت کی تھی۔ آج مزید اس کے متعلق انشاءاللہ چند روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی دنیا نے ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ کسی کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی دنیا نے عبید ابن عمیر رحمہ اللہ سے روایت کی، قبر والے میت سے اس طرح ملتے ہیں جس طرح کسی سوار سے لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے شخص کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو شخص سے پہلے ہی مر چکا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ کیا وہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں پہنچا، یعنی تم اہل ایمان والوں کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا، وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کسی دوسری راہ پر لے جایا گیا ہے، اس کو حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ ابن ابی دنیا نے صالح المری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مجھے حدیث شریف پہنچی کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں تو مردوں کی روحیں نئی روح سے دنیا کا حال دریافت کرتی ہیں اور یہ دریافت کرتی ہیں کہ تم لطیف جسم میں تھے یا خبیث جسم، یعنی تمہارا جسم نیکی کا کام کرتا تھا یا برائی کا کام کرتا تھا۔ ابن ابی دنیا نے عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، روحیں اس طرح حالات معلوم کرتی ہیں جس طرح آنے والے سوار سے معلوم کیے جاتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یہاں تک کہ یہ امام ثعلبی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف سے اسی جیسی روایت کی۔ اس روایت کے آخر میں یہ ہے، حتیٰ کہ وہ گھر والوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور گھر کی بلی تک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، یعنی ایک روح دوسری روح سے اپنے جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ان تمام کے حوال دریافت کرتی ہے۔ امام قرطبی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول الارواح جنود مجندہ، یعنی روحوں کے لشکر ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور جو نہیں پہچانتے وہ نہیں ملتے۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سونے والوں کی روحیں مردوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں اور ابن ابی دنیا نے عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو اپنے مردوں سے ملاقات کی امید نہ رہتی تو میں افسوس سے مر چکا ہوتا، لیکن چونکہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اسلاف سے بزرگان دین سے محبوبین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس لیے انشاءاللہ ہمیں موت کے ذریعے اپنے محبوب کی ملاقات کو پسند کرنا چاہیے۔ ابن عساکر نے اپنی سند سے عبد الرحمن ابن مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب سفیان کے مرض میں زیادتی ہوئی تو وہ سخت گھبرانے لگے تو مرحوم ابن عبدالعزیز ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے بندے یہ گھبراہٹ کیسی؟ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو جس کی تم نے 60 سال عبادت کی، نماز پڑھی اور روزے رکھے اور حج کیے، تم سوچو اگر تمہارا کسی شخص پر احسان ہوتا تو کیا تم اس سے ملاقات کرنے میں خوشی محسوس نہ کرتے؟ یہ سن کر ان کا غم دور ہو گیا۔ یہ ایک اور روایت امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جب درد کی زیادتی ہوئی، جب ان کو زہر دیا گیا اور درد کی زیادتی ہونے لگی تو ان پر ایک شخص داخل ہوا اور کہا کہ اے ابو محمد یہ گھبراہٹ کیسی؟ یہ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ تمہاری روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، اب تم اپنے والد بزرگوار مولا علی
اور والدہ محترمہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر اور علی اور ماموں قاسم طیب طاہر اور ابراہیم اور خالہ رقیہ ام کلثوم اور زینب سے ملنے والوں ہو۔ یہ جب ساری باتیں آپ نے سنی، یہ سن کر ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ابو نعیم نے لیث بن سعد سے روایت کی کہ ایک شخص شام والوں میں سے شہید ہو گیا تو وہ ہر جمعے کی رات کو خواب میں اپنے باپ کے پاس آتا، اپنے والد کے پاس آتا اور ان سے گفتگو کرتا، لیکن ایک جمعے کی رات کو نہیں آیا اور پھر دوسرے جمعے کو آیا۔ والد نے اس سے شکایت کی کہ کیوں نہ آئے پچھلے جمعرات کو۔ اس نے کہا وجہ یہ ہوئی کہ تمام شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوں، یعنی تمام شہداء کو یہ حکم دیا۔ کتنی عظیم ذات تھی حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی، کہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو حکم فرما رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ دیکھا گیا تو ٹھیک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وفات کے وقت یہ واقعہ درپیش ہوا تھا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی کہ 2 مومن دوست تھے اور 2 کافر دوست تھے۔ مومنوں میں سے ایک مر گیا تو اسے جنت کی بشارت دی گئی تو اسے فوراً اپنے دوست کی یاد آئی، تو اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، مسجدوں کی طرف لاتا تھا، علم دین کی مجالس کی طرف لے جایا کرتا تھا، نیکی کی رغبت دلاتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، اور مجھے بتاتا تھا کہ مجھے تجھ سے ضرور ملنا ہے، تو اے اللہ تو میرے بعد اس کو گمراہ نہ کرنا حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اور تو اس سے اس طرح راضی ہو جانا جس طرح کہ تو مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اتنے میں یہ دوسرا بھی اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، دونوں مؤمنین کی روحیں آپس میں ملتی ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ چنانچہ ہر ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت ہی اچھے بھائی ہو، بہت ہی اچھے مصاحب ہو، بہت ہی اچھے دوست ہو کہ تم نے مجھے نیکی کی رغبت دلائی، مجھے نیکیوں کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقتاً جو دوست ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی نیکی کے زمرے میں جو داخل ہوتے ہیں اور نیکی کے سلسلے میں جو دوست ہوتے ہیں، یہ نہ صرف دنیا میں دوست ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی دوست ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب 2 کافر دوستوں میں سے کوئی مرتا ہے اور اسے جہنم کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میرا دوست مجھے تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا، برائی کا حکم کرتا تھا اور بھلائی سے روکتا تھا، اور مجھے بتاتا تھا کہ مجھے تجھ سے کبھی ملنا نہیں ہے، تو اے خدا بندہ تو اس کو گمراہی پر ہی رکھنا حتیٰ کہ وہ مجھ سے مل نہ جائے، اور تو اس پر بھی اسی طرح ناراض ہونا کہ جس طرح تو مجھ سے ناراض ہوا۔ اتنے میں دوسرا بھی مر جاتا ہے اور دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب ہر ایک دوسرے کا حال بیان کر ڈالو، تو ہر ایک کہتا کہ تو بہت برا ساتھی اور بہت برا بھائی تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دوستی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین کے فروغ کے لیے، دین کی محبت کے لیے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ